أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذين آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ومثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. یہ سورہ الاعراف کی آیتیں ہیں. اس سے پہلے سورۃ الاعراف کا درس آپ کے سامنے آیا ہے. مختلف قوموں کا ذکر، مختلف انبیاء کا ذکر، سادہ الفاظ کے اندر یہ دعوت آپ کے سامنے آئی ہے. جس قوم نے اس کو مانا ہے، چاہے وہ تھوڑے ہوں، قلیل لوگوں نے ہمیشہ مانا ہے، ان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ ہمیشہ دوسری قوموں کے اوپر یعنی دوسرے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لاتا رہا اور کسی کو اللہ نے زندہ نہیں چھوڑا ہے. اب حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ آخر اتنی سادہ بات ہے، یہ اتنی عظیم اکثریت انسانوں کی، کیا ان کا دماغ نہیں کام کرتا تھا؟ ان کا عقل کہاں چلا گیا تھا؟ کیوں بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے؟ تو اس مثال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک گویا وجہ بیان کی ہے، اور یہ مثال اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ یہ مثال اس نے بیان کی ہے. اسی وجہ سے بڑے بڑے مجرموں کو پکڑنا آسان ہو گیا ہے، ورنہ یہ بڑے بڑے مجرم، بڑے بڑے کرپٹ لوگ، مذہبی کرپٹ، یہ نہیں پکڑے جاتے. اس کے اندر، اس مثال کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ اس شخص کی مثال ان کے سامنے پیش کرو، اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا. وہ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، صاحب علم تھا، علماء میں سے تھا. اللہ کی گواہی آ گئی کہ اللہ نے اس کو اپنی آیات کا علم عطا فرمایا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا. اصل چیز ہوتی ہے اس کو پابندی کرنا، علم کے اوپر عمل کرنا. صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے، اور آخرت کا جو حساب کتاب ہوگا وہ اسی دائرے کے اندر ہوگا جتنا آپ کو علم دیا گیا ہے، آپ اسی کے پابند ہیں. یہی پوچھا جائے گا کہ جو علم دیا گیا تھا اس پر عمل کتنا کیا تھا. تو اس نے عمل نہیں کیا، اس سے نکل بھاگا. جب اس عمل سے، اس دائرے سے باہر نکلا ہے تو پھر شیطان تو گات میں تھا. اس کو تو یہی چاہیے تھا، ایسا عالم ہی تو اس کو چاہیے تھا، کیونکہ عالم دین گویا ایک ٹرین کے انجن کی طرح ہوتا ہے. جدھر انجن جائے گا ٹرین پوری ادھر جائے گی. تو اس نے انجن کو پکڑا ہے. جیسا وہ اس دائرے سے نکلا، اس کی پابندی سے نکلا، تو شیطان تو گات میں تھا. شیطان نے وہ اس کے پیچھے پڑ گیا، اور جب ایک دفعہ شیطان پیچھے پڑتا ہے نا، اس کو امید پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ عالم دین ہے، یہ میرے قابو میں ایک دفعہ آ جائے، پھر باقی کام میرا بڑا آسان ہو جائے. اسی کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے، لیڈر کے اوپر. تو جب وہ اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ اس کو بھٹکنے والوں میں شامل کر دیا، اور وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو گیا. یعنی اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے بلندی عطا کرتے. قرآن کے ایک ایک حرف کے اوپر، ایک ایک مضمون کے اوپر غور کرو اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں. یعنی گویا مالک فرما رہا ہے کہ اگر یعنی اس کی وہ پابندی کرتا تو بڑے درجے پاتا، بڑی رفعت عطا کرتا اللہ تعالیٰ اس کو. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت کچھ تیار کر کے رکھا ہوا تھا، علماء کے لیے، مومنوں کے لیے بڑا ہی اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے. وہ زمین اور آسمان جتنی جنتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہیں. گناہگار ترین لوگ جو ہوں گے، یعنی سب سے بڑا جو دنیا کا گناہگار ہوگا، یہ اس سے پہلے آپ کے سامنے بات آئی ہے کہ حدیث کے اندر یہ آتا ہے اس انداز سے کہ سب سے زیادہ گناہگار ترین لیکن مومن، شرک نہیں کرتا تھا، اس کی جو بادشاہی وہاں ہوگی وہ دنیا کی اس پوری زمین سے 50 گنا بڑی ہوگی.
اور اس کے علاوہ جو وہ چاہے گا، جو اس کے دل کے اندر خیال آئے گا، جو منہ سے حکم صادر کرے گا، وہ اس کو پورا کر دیا جائے گا۔ دائیں دیکھے گا اس کی بادشاہی، بائیں دیکھے گا اس کی اپنی بادشاہی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو ملنے والی اللہ کے بندو، یہ وہ بندہ ہے جو صرف ایمان ٹھیک کیا تھا اس نے اور گناہ گار ترین انسانوں میں سے تھا۔ تو بتاؤ جو گناہ گار نہیں ہوگا اس کی بادشاہی کتنی ہوگی، جو نیک ہوگا وہ کتنی اس کی بادشاہی ہوگی، اور جو آگے بڑھنے والا ہوگا اس کی بادشاہی کتنی بڑی ہوگی، اور جو عالم دین ہوگا اور وہ دین کا کام کرنے والا ہوگا اس کی بادشاہی کتنی بڑی ہوگی۔ اندازہ خود لگاتے چلے جائیے، تصور میں نہیں آ سکتا ہے کہ مالک نے اس کے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ لیکن ہوا کیا، مگر وہ تو زمین کی طرف جھک پڑا، زمین کے فائدے، دنیا کے فائدے، اس کی راہ ٹپک پڑی دنیا کے مفادات کے اوپر، اس نے اپنے دین کو گویا بیچ دیا دنیا داری کے اوپر۔ پھر وہ تعداد کے چکروں میں پڑ گیا، پھر وہ لوگوں کی خوش آمد کے چکروں میں پڑ گیا، پھر وہ اکثریت دیکھنا شروع کیا کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، بھول گیا کہ میرا مالک کیا کہتا ہے۔ یہ وہ پابندی تھی جو اس نے کرنی تھی، اس پابندی سے وہ بھاگ گیا تھا۔ تو اس کے بعد دنیا کی طرف جھک پڑا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، بس جو اپنے دل کے اندر آیا اپنی مانتا رہا، اپنے دل کی مانتا رہا، اپنے رب کی نہیں مانی ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، یہی آزمائش ہے، دل کی نہیں ماننی ہے۔ اس جسم کے اوپر دل کا حکم نہیں چلنا چاہیے، اس جسم کے اوپر اللہ کا حکم چلے، تب مومن و صحیح معنوں میں۔ اور دل کی بات مانو گے، اپنے جی کی بات مانو گے، اس امتحان میں فیل ہو جاؤ گے، اور مسلسل مانتے رہو گے تو پھر شیطان تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ باقی کبھی وسوسہ آ جائے، گناہ ہو جائے، فوراً پلٹو اپنے مالک اور خالق کی طرف، توبہ استغفار کرو، تو پھر اسی ایمان کے اوپر چل پڑو اور اللہ کی طرف رخ کرو، مالک تمہیں بچا لے گا۔ لیکن اگر مسلسل اسی طرف آپ نے دھیان کیا، مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، تو اس کے بعد پھر وہ ایمان چھین لیا جائے گا۔ تو بتایا گیا کہ وہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے جب پڑا رہا، تو اب اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی۔ اندازہ لگائیے کیسی مخلوق کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس عالم دین کے لیے دی ہے، جس کے بڑے درجات تھے۔ آج ہم سے اعتراض کرتے ہیں کہ اتنے بڑے علماء کی قدر نہیں کرتے ہو، اتنے بڑے علماء سر کے تاج ہوتے اگر یہ دنیا کی طرف نہ جھکتے، یہ اللہ کی نگاہ میں بڑے معزز ہوتے، یہ انبیاء کے وارث ہوتے اگر یہ دنیا کی طرف جھکنے کی بجائے آخرت کی طرف جھکتے اور کسی کی پرواہ نہ کرتے۔ یہ تو دنیا کی طرف جھک پڑے، دنیا کمانا انہوں نے شروع کر دیا، تاکہ اندازہ لگائیے ایمان کے بعد سب سے قیمتی چیز جو ہوتی ہے انسان کے لیے وہ یہ نماز ہے، صلاۃ ہے، اس کو بھی انہوں نے بیچا ہے۔ نماز پڑھانے کے بعد بھی انہوں نے پیسے لیے۔ اذان کتنی بڑی تکبیر ہے اور کتنی بڑی اللہ کی طرف ایک بلاوا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مؤذن کی جو گردن ہوگی وہ قیامت کے دن بڑی اونچی ہوگی، بڑی لمبی ہوگی۔ یعنی انداز یہ ہے کہ بڑا اونچا درجہ اس کا ہوگا، اور یہ اتنی قیمتی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کا ثواب پتہ چل جائے مؤذن اذان دینے والے کا، تو لڑائی شروع ہو جائے مومنوں کے، ایک کہے گا میں اذان دوں گا، دوسرا کہے گا میں اذان دوں گا، اس طرح آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور پھر قرعہ ڈال کے پتہ چلے، کیونکہ حق تو سب کا ہے، پھر قرعہ ڈال کے فیصلہ کیا جائے کہ کس کو اذان دینا چاہیے، اس دفعہ اس فجر کی کس کو دینا چاہیے، زور میں کس کا نام نکلے گا، اس انداز سے آگے بڑھیں۔ تو انہوں نے اس کی قدر، اس کو بھی بیچ دیا، اندازہ لگائیے انہوں نے۔ اور یہ صلاۃ نماز جسے کہتے ہیں، یہ تو معراج کا تحفہ تھا۔ بتاؤ تحفہ اگر کوئی بندہ بیچ دے، آج کل ہمارے ملک کے اندر یہ بڑا مسئلہ اٹھا ہوا ہے، توشہ خانے کے تحفے بیچ دیے انہوں نے، تو تحفہ بیچنا جرم ہوتا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے تحفے کے طور پر چیز ملی اس کو بیچنا کتنا بڑا جرم ہوگا بتائیے۔ اگر کسی کو پتہ چلے آپ نے جس کو تحفہ دیا اس نے بیچ دیا ہے، کسی اور کو آگے دے دیا ہے، تو آپ کہیں گے یہ تو لائق ہی نہیں تھا تحفہ دینے کے، میں نے کس گندے آدمی کو تحفہ دے دیا ہے۔ تحفہ اس کو دیا جائے جو اس کی قدر کرے، بار بار اس کو دیکھے، اس کو حفاظت کے ساتھ رکھے، اچھا لگے، اس کو شکریہ ادا کرے دینے والے کا، تو اس انداز سے تحفہ دینے والے کو اور اچھا لگتا ہے، اور مزید وہ تحفے دے گا اور آپ کو بڑھائے گا آپ کے۔ لیکن جو بیچنا شروع ہو جائے، بولی لگا دے، تو بتاؤ اس کو کون تحفہ دے گا؟ انہوں نے صلاۃ کو بیچا، نماز کو بیچا، دنیا کو حاصل کیا اور آخرت کو پسے پش ڈال دیا۔ آج کوئی مسلک اس سے باہر نہیں ہے، صرف ایک یہ اجرت کا معاملہ ہے جس کے اوپر سارے فرقہ پرستوں نے، مسلک پرستوں نے ایکا کر لیا، اس گلے کے اوپر سب کا اتفاق ہے۔ باقی معاملات میں پھر تھوڑے بہت اختلافات ہیں، ان کے کئی بڑے اختلافات ہیں، لیکن اس گلے کے اوپر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ بریلوی ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ اہل حدیث ہو، وہ سلفی ہو، وہ سعودی ہو، وہ حنبلی ہو، وہ شافعی ہو آج کا، وہ حنفی ہو آج کا۔ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے امام تو ہیں، ان کے ترانے تو ہم گائیں گے، لیکن ان کی بات نہیں مانتے ہیں، سارے اجرت لیتے ہیں۔
یہ سارے دنیا کی طرف جھک پڑے اللہ کے بندوں. تو مالک فرماتا ہے ان کی مثال کتے کی سی ہے. اب پتہ چلا ہے اپنے علماء کا مکروہ چہرہ دیکھو اور پھر تمہیں پتہ چلے گا امت مسلمہ کے اوپر خاص کر اور پوری دنیا میں یہ کرام کیوں مچا ہوا ہے, کیوں یہ زلزلے آتے ہیں, کیوں طوفان آتے ہیں, کیوں آپس میں نفرتیں ہیں, جنگیں ہیں, لعنتیں ہیں. اور اس ٹیکنالوجی کے دور کے اندر بھی غربت ہے, مہنگائی ہے اور بھوک سے انسان مرتا اندازہ لگائی. وہ اللہ تعالیٰ نے ابھی شکنجہ جو ہے نا اتنا زیادہ ٹائٹ نہیں کہ اس سے پہلے بڑی سختی کے ساتھ ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ چھوڑنے والا نہیں ہے. اس نے کہہ دیا, اس نے طے کر دیا کہ دیکھو میرے علاوہ کسی اور کوئی بندگی کرو گے تو پھر دنیا اور آخرت میں تمہیں ذلیل کیا جائے گا. ساری کی ساری عزت جو ہے اسی کلمے کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. جس کی دماغ کے اندر, دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ اللہ میرا اکیلا معبود ہے, اور پھر وہ نہ تعداد کو دیکھے, نہ کسی کی دولت کو دیکھے, نہ کسی کی دھونس کو دیکھے, نہ کسی علاقے کو دیکھے, نہ کسی رشتہ داری کو دیکھے. یہ چیز ایمان کا مسئلہ, اس کا نمبر 1 مسئلہ اگر نہیں ہے, اپنی زندگی کا نمبر 1 مسئلہ نہیں ہے, تو یاد رکھو نہ ایمان کا نہ قدرہ ہے نہ شکرہ ہے. اس کو قدر ہی کوئی نہیں پھر ایمان کی, اس کو پتہ ہی کوئی نہیں اللہ کیا چیز ہے, اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے. پھر یہ ایمان اللہ کی پہچان ہوتی ہے. تو ایمان سب سے قیمتی چیز ہے اللہ کی بندو. اس کے بدلے میں پوری دنیا کی دولت بھی اگر آپ کو مل جائے, اور یاد رکھنا حدیث کے اندر جس انداز سے آتا ہے, قرآن میں بھی اسی انداز سے یہ الفاظ ہیں, یعنی اس طریقے سے کہ قیامت کے دن اس جہنمی کو یہ پوری دنیا کی دولت دی جائے گی کہ اچھا اسی دولت کی وجہ سے, دنیا کی وجہ سے ایمان کی طرف نہیں آیا نا, یہ پوری دنیا کی دولت تو لے لے اور پھر اتنی اور لے لے, اور اس دولت کے ساتھ جہنم کی آگ کے اندر اتر. اس وقت وہ کہے گا یہ دولت میرے سے لے لی جائے, اس کی وجہ سے مجھے جہنم سے بچا دیا جائے. کہا جائے گا آج یہ سودا ہونے والا نہیں, آج تو اسی کے ساتھ اترے گا. اور پھر جب اس سے پوچھا جائے گا, اسی سورہ الاعراف کی طرف وہاں بھی اشارہ ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی, کہ جب یہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا, چیخ رہا ہوگا, اللہ کی طرف سے پوچھا جائے گا آدم کے بچے اگر دنیا بھر تیرے پاس دولت ہو اور اتنی اور ہو تو کیا وہ دینے کے لیے تیار ہے اس عذاب سے بچنے کے لیے؟ تو وہ کہے گا میں بالکل تیار ہوں, میں ریڈی ہوں اس مسئلے کے لیے, مجھے یہاں سے نکال دیا جائے. تو اللہ کی طرف سے کہے گا کذاب جھوٹے, یہ تو بہت بڑی بات ہے, جب تو آدم کی پشت میں تھا اس سے بہت کم تم سے مطالبہ کیا گیا تھا, اور مطالبہ صرف اتنا تھا اللہ کا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا, بس یہی تو نے بات نہیں مانی. تو اندازہ لگاؤ یہ سارا سسٹم اسی شرک کے گرد گھومتا اللہ کے بندوں. آج کہتے ہیں بس شرک کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چیز ہی کوئی نہیں, اور یہی چیز ہے ہمارے پاس, اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب شرک کے خلاف بولا جائے, توحید کو جب بیان کیا جائے, ایک ایک لفظ کے اوپر, ایک ایک انداز کے اوپر مالک کی رحمت جوش میں آتی ہے. یہ آج بولنے کا وقت اللہ کے بندوں, بولو اس کے خلاف, شرک کے خلاف بولو, توحید کو بیان کرو. یہ زبان آپ کو اس لیے دی گئی ہے, یہ کان آپ کو اس لیے دیے گئے ہیں کہ اللہ کی بات اور اللہ کی بڑائی کو سنو اور پھر اس کو بیان کرو. اور یہ آنکھیں دی گئی ہیں اللہ نے آپ کو, اس کو اللہ کی قدرتوں کے نظارے کرو, جدھر دیکھو اسی کی کبریائی اور اسی کی توحید کے دلائل ہیں اللہ کے بندوں, ہر طرف اسی کی اللہ ہی کی نشانیاں ہیں. اس انداز سے بتایا گیا کہ جو یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد پھر دنیا کی طرف جو کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے. فرمایا تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے, اور چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے. یہ کتے کی خصلت ہے, عطا کہ پیٹ بھرا ہوا بھی ہوگا پھر بھی اس کی طرف پتھر بھی پھینکو گے, جا کے سونگے گا شاید کوئی کھانے کی چیز آ گئی. اس طرح یہ دنیا دار بن گئے ہیں. فرمایا یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. یہ مثال صرف علماء دین ہی کی نہیں ہے, بلکہ جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں نا, جو اللہ کی باتوں کو جھٹلا کے اپنے علماء کی باتوں کو مانتے ہیں, ان کی بھی یہی مثال ہے. ساری قوم کی ایسی مثال ہے, بڑی بری مثال ہے. اور پھر مالک فرماتا ہے تم یہ حقائق ان کو سناتے رہو شاید کہ کچھ غور و فکر کریں. اس میں بھی بڑا سبق ہے. مالک فرماتا ہے ایک دفعہ بیان کر کے چھوڑ نہیں دینا ہے, ان کو بیان کرتے رہو, یہ حقائق ان کے سامنے یہ معاملہ رکھتے رہو, شاید کہ غور و فکر کرنے کے بعد ڈر کے ہماری طرف رخ کر لیں. بتائیے یہ تو ان کے لیے جو زندہ ہیں, تو جو مر گئے ہیں وہ تو کس طرح رخ کریں گے اللہ کی طرف, وہ تو گئے مارے گئے. تو یہ بھی اس میں نکتہ ہے, جو زندہ ہے ابھی, جو دنیا کی طرف جو پڑے ہیں, چاہے یہ فضل الرحمان ہو یا تقی عثمانی ہو یا طارق جمیل صاحب ہوں یا طاہر القادری صاحب, جتنے بھی ہیں یہ موٹے موٹے بڑے بڑے جتنے دنیا کی طرف جھکے ہوئے ہیں, چاہے یہ دوسرے سیاستدان ہوں, لیڈر ہیں, قائد ہیں, لیکن دنیا کی طرف جھک پڑے, اور چاہے مرے ہوئے ہوں
احمد بن حنبل پہلے شخص ہیں اس امت کے اندر جہاں عقیدے کی خرابی لائے ہیں، وہاں یہ اجرت کو بھی انہوں نے جائز قرار دیا ہے، یہ دین کے اوپر اجرت لینا ابو حنیفہ نے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے، احمد بن حنبل نے جائز قرار دیا، یہ نقطہ بھی آپ کے سامنے آنا چاہیے۔ اور تعویذ گنڈے کا شرک کا بھی وہ کرتے تھے، ان کا اپنا بیٹا کہتا ہے میرے والد صاحب تعویذ کیا کرتے تھے، اسی شرک اور کفر کو بھی اور دوسری چیزوں کو بھی آگے بڑھایا انہوں نے، ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، ابن حجر عسقلانی نے، اور امام نووی، اور نیچے سارے جتنے مسالک ہیں، اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں، تنظیم اسلامی ہو یا جماعت اسلامی ہو، سارے اسی شرک کے اندر بہ گئے اور اللہ کے ایجاد کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ اللہ کی بات جس طرح مرضی ان کے سامنے آئی ہے کہ یہ جمہوریت شرک ہے، یہ غیر اللہ کی پکارے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یہ قرآن کے پہلے صفحے کا انکار ہے، واسطہ وسیلہ پورے قرآن کا انکار ہے۔ اس طرح دعا مانگنا کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے فلاں کے وسیلے سے، اندازہ لگائیے غلام اللہ جیسا توحید بیان کرنے والا آدمی جوہر القرآن کے شروع میں لکھتا ہے کہ یہ جو صدقے کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے کہ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے، یہ تو صحیح نہیں ہے لیکن بے حرمت رسول کہا جائے یہ جائز ہے، بالکل بات وہی الفاظ بدلی کر کے انہوں نے، جس طرح تقویۃ الایمان کے اندر اندازہ لگائیے شاہ اسماعیل شہید لکھتے تقویۃ الایمان، ایمان کو مضبوط کرنے والی کتاب، ایمان کو، اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ اس طرح دعا مانگنا کہ اے عبد القادر جیلانی شیئا للہ، کہ اے عبد القادر جیلانی کچھ دے اللہ کے واسطے، کہنا یہ تو صحیح نہیں ہے، لیکن اس طرح دعا مانگے اے اللہ تو عبد القادر جیلانی کی وجہ سے دے، تو کہتے ہیں یہ عین ایمان ہے، جو عین کفر ہے، عین شرک ہے، اس کو کہتے ہیں عین ایمان ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ بڑے بڑے علماء جب اس راستے میں آئے ہیں، دنیا کی طرف جھکے ہیں، غیر اللہ کی پکاریں، غیر اللہ کی نظر و نیازیں اور واسطے وسیلے، پھر رکوع اور سجدے اندازہ لگائے، یہ بھی اتنے بڑے مفسر گزرے، ابن کثیر، وہ بھی کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، اندازہ لگائی، دنیا کی طرف جھکے ہیں، ان کا معبود دنیا کے اوپر ہے، زمین کے اوپر ان کا معبود ہے۔ اللہ کے بندو، معبود وہ ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ آپ نے سنا ہوگا یہاں ہمارے کتنے یہ ہندوؤں سے سکھوں سے بھی بات، وہ بھی کہتے ہیں اوپر والا سب کچھ کرتا ہے۔ بھائی اوپر والا کرتا ہے تو پھر نیچے کیوں جھکتے ہو؟ ہندو نیچے انہوں نے مورتیاں نہیں دے، یہ تو ہمیں نظر آتے، پھر نیچے والا کہو، اوپر والا کیوں؟ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا، کہو اوپر والا، اوپر والا۔ اوپر والا کہنے کا صرف حق اس کو ہے جو صرف اوپر والے کی بندگی کرتا ہے۔ ہمارا معبود عرش کے اوپر ہے، ہمارا معبود کسی گنبد کے نیچے نہیں ہے، کسی قبر کے اندر نہیں ہے، کسی مورتی کی شکل میں نہیں ہے، کسی تصویر کی شکل میں نہیں ہے۔ ہمارا معبود ایک ہے۔ یہی مسلم اور غیر مسلم میں فرق ہے۔ مسلم اس کا واقعی اوپر والا، عرش کے اوپر بیٹھا ہوا معبود، پوری کائنات کا چلانے والا نظام اور پوری کائنات کو بنانے والا، وہ داتا ہے، وہ دستگیر ہے۔ ان کا قبر کے اندر داتا ہے، ان کے قبر کے اندر مشکل کشا ہے، ان کے قبر کے اندر حاجت روا ہے۔ یہ دنیا کی طرف جھک گئے، یہ زمین کی طرف جھکے ہیں۔ ان سب کی مثال کتے کی ہے، اور سورہ جمعہ کے اندر ایک عجیب انداز سے ان کی مثال دی گئی ہے، وہ بھی کبھی ذکر آپ کے سامنے آئے گا۔ لیکن ان دونوں چیزوں کو آپس میں ملا دیجئے کہ اللہ کتنی شدید نفرت کرتا ہے ان سے۔ اور وہاں مالک فرماتا ہے وہ علماء جو دنیا کی طرف جھکے ہیں ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ یہ سارے گدھے ہیں، ان کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ کے پسے پوئی ڈال کے امت کو فرقوں کے اندر ڈالا ہے۔ کسی کو بریلوی بنا دیا، کسی کو دیوبندی بنا دیا، کسی کو اہل حدیث بنا دیا، کسی کو سلفی بنا دیا، نام تبدیل کیے انہوں نے۔ یقین کرو سب کی اپنی اپنی دکانیں ہیں، سب دینداری نہیں بلکہ دکانداری انہوں نے شروع کر دی ہے۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، جب تک ان کے منہ میں ہڈی دینا بند نہیں کرو گے کوئی خیر نہیں آ سکتی، یاد رکھیے۔ اور صرف یہ لینے والے مجرم نہیں ہیں، دینے والے بھی برابر مجرم ہیں۔ کوئی برا کام جب ہوتا ہے تو اس میں دونوں آدمی مجرم سمجھے جاتے ہیں۔ اسلام کے اندر اس انداز سے بات ہوتی ہے، رشوت لینے والا اور دینے والا بھی مجرم ہے، اسی طریقے سے سود لینے والا اور دینے والا بھی مجرم ہے۔ تو یہاں بالکل اسی طریقے سے ان کو اجرت دینے والا بھی اسی طریقے سے مجرم ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے ان کو اجرت دینا، اسی وجہ سے خیر نہیں آ رہی ہے، اصلی دین نہیں آ رہا سامنے۔ اور جب ان کو آپ دینا بند کریں گے پھر یہ اگلیں گے، سچی بات بتا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ جب سے ہم یہ بات بیان کرتے ہیں تو اس کے بعد کھلبلی مچتی ہے ہر جگہ۔ جب ان کی اجرت کے اوپر، ان کے پیٹ کے اوپر جب لات ماری جاتی ہے کہ یہ حرام کھا رہے ہو، تو اس کے بعد لوگ خفا ہو جاتے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی حمایت کرنے کی بجائے ان کی حمایت کرتے ہیں کہ پھر کھائیں کہاں سے؟ بتاؤ، یہی بات اگر چور کھائے میں کھاؤں کہاں سے؟ تو کیا جواب دو گے اس کو؟ یہی ڈاکو کہے، یہی کرپٹ کہے کہ میں کھاؤں پھر کہاں سے؟ جائز کمائی کے طریقے اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں کہ گنے بھی نہیں جا سکتے، ناممکن ہے ان کو گننا۔ ستاروں کی طرح یہ گنے نہیں جا سکتے، ریت کے ذرات کی طرح یہ گنے نہیں جا سکتے، ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں یہ معاش کے جتنے ذریعے ہیں۔ تو لہٰذا ان کی باتوں میں بالکل نہیں آنا ہے، یہ فرائیڈیے ہیں، انہوں نے یہ اسکیجول اپنا خود بنایا ہے، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں ہے۔
اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے یہ جو دین ہے یہ بالکل سادہ ہے. ایک کتاب ہے ہماری قرآن، ایک آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ایک قبلہ ہے. پھر یہ فرقے مسئلے کیوں ہیں؟ یہ انہی مولویوں نے بنائے. انہوں نے دین کی خدمت، کہتے ہیں ہم دین کی خدمت کی ہے. اور اگر جو کہتے ہیں اگر اجرت نہ دی تو پھر تو نماز کون پڑھائے گا، اذان کون دے گا؟ گویا اپنی طرف سے اعلان کر رہے ہیں کہ اگر پیسے نہ دیے نہ ہم نے نمازیں پڑھانی ہے نہ ہم نے اذانیں دینی ہے. تو بتاؤ اگر سارے انسان مل کے کہیں نہ ہم نے نمازیں پڑھانی ہے نہ ہم نے پڑھنی ہے نہ ہم نے روزے رکھنے، تو کیا ہوگا پھر بتائیے؟ سب کچرے کو اللہ جہنم کی آگ کے اندر پھینک دے گا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. یہ تو اللہ کا احسان مانو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اذان دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقول کو لہٰذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین.